سلطنت عثمانیہ جس کی 600 سالہ عظیم تاریخ ایک چمکتے ہیرے کی مانند ہے، دیگر ترک قبائل کے ساتھ آ کر اناطولیہ میں آباد ہونے والا ایک چھوٹا سا قبیلہ کیسے ایک عظیم ریاست کھڑی کرنے میں کامیاب رہا، یہ کہانی یقیناً بہت دلچسپ رہی ہوگی۔ تاریخ میں چھپے کچھ سنہری کردار اور واقعات اس ریاست کی بنیاد رکھنے میں کامیاب رہے۔ منگولوں کے حملوں کی وجہ سے ہجرت کر کے سلجوقی ریاست کے سائے میں پناہ لینے والے قبیلے نے ایسی تاریخ رقم کی جو صدیوں یاد رکھی جائے گی۔ سورج کی چمک دیکھ کر ہر کوئی رشک کرتا ہے، مگر اس نے کتنی تپش برداشت کی محض وہی جانتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی مثال بھی ایک پھلدار درخت کی مانند ہے، جس میں ہر سلطان کا عظیم دور اپنی مثال آپ تھا، مگر اس ریاست کا بیج کس نے اور کن حالات میں بویا؟ کتنے ہی گمنام ہیرو اس ریاست کے آغاز میں گزرے، یہ بہت متاثر کن کہانی ہے۔ عثمانیوں کے چرچے تو دنیا کے کونے کونے میں سنے جاتے ہیں، مگر کیسے اوغوز کی روشنی سے ایک کائی قبیلہ ایسی بنیاد رکھنے میں کامیاب رہا جس نے اسلامی دنیا کی بہترین سلطنت قائم کر دی۔ 3 بر اعظموں اور 7 سمندروں پر 600 سال سے زائد عرصے تک حکومت کرنے والا عثمانی خاندان کائی قبیلے سے تھا۔ کائی کون تھے، کہاں سے آئے اور کیسے تاریخ میں خود کو سرخرو کیا، آج کی ویڈیو میں اسی بارے میں بات کریں گے۔ اوغوز کی شاخ گنہان سے تعلق رکھنے والے سلیمان شاہ بن کایال ایران کے شہر ماہان میں اپنے قبائلیوں کے ساتھ رہتے تھے، مگر وہاں منگول اور پھر فارسی سرداروں کی اشتعال انگیزیوں کی وجہ سے کائیوں نے بہت سے ترک قبائل کے ساتھ اناطولیہ کا رخ کر لیا۔ جب سلیمان شاہ مشرقی اناطولیہ میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ تقریباً 50,000 خانہ بدوش ترک تھے۔ شروعات میں وہ اپنے قبائلیوں کے ساتھ ارزنجان اور ارزروم کے گرد گھومتے رہے، یہاں انہوں نے کچھ فتوحات میں حصہ بھی لیا، مگر پھر انہوں نے جنوب کا رخ کر لیا، کیونکہ یہ ترک خانہ بدوش اپنے مویشیوں کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں بھٹک نہیں سکتے تھے۔ لیکن انہی مشکل حالات میں سلیمان شاہ جیبر قلعے کے سامنے فرات کو عبور کرتے ہوئے وہاں ڈوب گئے، جس کے بعد انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ مگر اب مزید مشکل آن پڑی تھی، کیونکہ سلیمان شاہ کا ڈوب جانا ان کے وفد کے منتشر ہونے کا سبب بن گیا تھا۔ اوغوز کے دائیں ہاتھ سمجھے جانے والے کایال کے بیٹے سلیمان شاہ کا قصہ ماضی کا حصہ بن گیا۔ اب ایک نئی کہانی کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ ایک مضبوط سردار کی وفات کے بعد تمام کائی ان کے چاروں بیٹوں کے گرد جمع ہوئے، مگر پھر بھی کائی 2 حصوں میں بٹ گئے، کیونکہ سلیمان شاہ کے بیٹوں نے الگ الگ راستہ چن لیا تھا۔ ایرتل غازی کے بڑے بھائی سنگر تگین اور گھندوگدو نے اہلت میں ہی پیچھے رہنے کو ترجیح دی، جبکہ ایرتل بے اپنے بھائی دھندار کے ساتھ آگے بڑھے، جو کہ مغرب کا رخ کرنا چاہتے تھے۔ سلجوق سرحدوں پر ترکوں کے اضافے کی وجہ دراصل منگول حملے ہی تھے۔ یہاں ایرتل بے کے سفر کا آغاز ان کے 400 ساتھیوں کے ساتھ ہوا۔ ادھر 1243 میں کوشیدار کی جنگ کے بعد اناطولیہ میں منگول حملے جاری تھے، لیکن اس سے قبل کی صورتحال کچھ یوں تھی کہ ایرتل بے کو جو انقرہ کے آس پاس کاراچاداغ کے قریب آباد ہوئے، وہ ایس کے شہر اور انقرہ کے قریب سلطان علاء الدین کیقوباد اور ایوانوس کے درمیان ہونے والے جدوجہد سے واقف تھے۔ انہوں نے اس لڑائی میں سلجوقوں کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے سلجوقوں کے ساتھ اس محاصرے میں شرکت کی تو سلطان علاء الدین کیقوباد نے ایرتل بے کو اس حملے کا سربراہ بنا دیا۔ سلجوقوں کی فوج میں شامل ہونے کے بعد ایرتل بے نے اپنے بیٹے ساوچی بے کو سلطان علاء الدین کی طرف بھیجا اور اپنے قبیلے کے لیے جگہ مانگی، جس کے بعد انہیں سوغود، ڈومانوچ پہاڑ اور آرمینیا ویلی کے علاقے سونپے گئے اور پھر کائی کارادغ سے نئی زمینوں میں بس گئے۔ اب سلجوقوں نے کائی سردار ایرتل بے کو سوغود سردیوں میں اور ڈومانوچ کا پہاڑی علاقہ گرمیوں کے سخت دن گزارنے کے لیے دے دیا تھا۔ وہ یہاں آباد تو ہو گئے، مگر انہیں ان سرحدوں پر بہت جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر پھر بھی ایرتل بے نے آگے بڑھتے ہوئے سلجوقوں کے الحاق سے فتوحات جاری رکھی، لیکن پھر سلطان علاء الدین کیقوباد کی وفات کے بعد ایک اور دھچکا لگا اور کاراچائسار ہاتھ سے نکل گیا۔ ان مشکل حالات کے پیش نظر ایرتل بے کو بھی مقامی گورنروں سے عارضی اتحاد کرنا پڑا
اب جب سلطان غیاث الدین تخت نشین ہو چکا تھا تو یہ دور بھی بہت کٹھن رہا۔ جب سلجوقی سلطان ایک ناگوار واقعے کے نتیجے میں سرحد پر آئے تو یہاں انہوں نے ایرتل بے سے ملاقات کی۔ ایرتل بے اور کائیوں نے ان کا خیر مقدم کیا اور انہیں تحائف بھی پیش کیے۔ اس وقت جب سلجوقی سلطان نے سرحدوں کا دورہ کیا تب ایرتل بے محض سرحدی سردار تھے۔ یہ 1279 کا دور تھا، مگر اب کوشیدہ کی جنگ کے بعد اناطولیہ کے حالات بالکل بدل چکے تھے، کیونکہ الخانی ریاست سلجوقوں پر حاوی آ گئی تھی، اور چونکہ کائی سلجوقوں سے منسلک تھے تو وہ الخانی اور سلجوقی ریاستوں کی الجھن میں پھنس گئے تھے۔ پھر انہی حالات میں ایرتل بے 1281 کے قریب وفات پا گئے۔ ان کی عمر اس وقت تقریباً 90 سال سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اب ایک اور عہد تمام ہوا، مگر یہ نسل تو خون میں بہادری لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ بے شک عثمانیہ ریاست کے پہلے حکمران کی حیثیت رکھنے والے عثمان غازی کو اپنے والد سے محض ایک سرداری ہی وراثت میں ملی تھی، لیکن وہ اپنی اعلیٰ ذہانت اور انتھک کوششوں کی بدولت ایک عالمی ریاست کے بانی کے طور پر تاریخ میں لازوال ہو گئے۔ عثمان بے نے اپنی جوانی کے دن اپنے باپ ایرتل غازی کے ساتھ سوغوت میں گزارے تھے، اور پھر جب عثمان بے نے اپنے قبیلے کی باغ دوڑ سنبھالی وہ محض 23 یا 24 برس کے تھے۔ وہ گھڑ سواری، تلوار بازی اور لڑائی میں بہت ماہر تھے۔ ان کی جنگی صلاحیتوں اور اعلیٰ ذہانت کی بدولت ہی وہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہونے کے باوجود بھی سرداری کے حقدار پائے تھے۔ بازنطینی تاریخ دان بھی عثمان غازی کو ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر لیڈر لکھتے ہیں جنہوں نے بازنطینیوں پر چڑھائی کی تھی۔ انتہائی تجربہ کار جنگی سپاہی اور مال غنیمت کی مہموں میں کامیابی بہت سے ترکوں کو عثمان غازی کے پرچم تلے لے آئی تھی۔ ان کے دور کا سب سے بڑا کارنامہ ترکوں کو اس پرچم تلے اکٹھا کرنا ہی تھا، لیکن ان سب کے دوران عثمان بے کی جدوجہد بھی بے مثال تھی۔ انہیں عثمانی ریاست پلیٹ میں رکھ کر پیش نہیں کی گئی تھی، بلکہ ایک سرداری سے سفر کا آغاز کیا اور ایک عظیم ریاست کے قیام تک انتھک محنت کی۔ جب عثمان بے نے سرداری سنبھالی تو حالات قدرے بہتر نہیں تھے، کیونکہ اناطولیہ میں سلجوق سلطان اور منگولوں کے خلاف بھی ترک بغاوتیں عروج پر تھیں۔ دراصل اس وقت الخانی، سلجوق اور بازنطینی ریاستیں آپسی انتشار اور زبردست الجھنوں میں پھنسی ہوئی تھیں، مگر ابھی بھی عثمان بے اپنے باپ کی طرح سلجوقوں کے وفادار کے طور پر موجود تھے۔ ایسے میں سلجوقی سلطان نے ان کی فتوحات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں ایک جھنڈا، مہر اور کچھ تحائف بھی دیے تھے، مگر جب عثمان بے نے ایک ایک کر کے بازنطینی سرحدی شہروں اور قلعوں کا رخ کیا تو دشمنوں نے گھبرا کر عثمان بے کو ختم کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ ڈومانچ کے ایک تنازع کے دوران اینیگول کے یونانیوں نے گھبرا کر کاراچائسار کے گورنر سے مدد طلب کی، مگر جب جنگ ہوئی تو عثمان بے نے ڈومانچ کو پھر سے حاصل کر لیا۔ اس جنگ میں عثمان بے کے بھائی ساوچی کی شہادت ہوئی، مگر اس جنگ کو عثمان بے کی پہلی حقیقی جنگ سمجھا جانے لگا، اور پھر جلد ہی کاراچائسار کے گورنر سے جنگ ہوئی اور یہ قلعہ بھی حاصل کر لیا گیا۔ ایسی بڑی جنگوں کے بعد وہ نئی ریاست بنانے کے دہانے پر کھڑے تھے، مگر بازنطینیوں نے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے انہیں ایک شادی کی تقریب میں مدعو کر کے مارنے کا منصوبہ بنایا، جو بری طرح ناکام ہوا، اور اس کے نتیجے میں عثمان بے نے مزید 2 بازنطینی قلعے یار حصار اور بلجک پر قبضہ کر لیا۔ ایک جانب عثمان بے میدان جنگ میں مہارت دکھا رہے تھے تو پھر آپسی اختلاف بھی زور پکڑنے لگے، جس کے نتیجے میں عثمان بے نے اپنے چچا دھندار کو قتل کر دیا تھا۔ ادھر عثمان بے نے ایک اور بڑی فتح اینیگول قلعے کی صورت میں حاصل کی۔ ابھی تک یہ تمام فتوحات اور قبضے سلجوقوں کے پرچم سے منسوب رہے تھے، مگر پھر عثمان بے نے اپنے بل بوتے پر بازنطینیوں کے خلاف غازیوں کے ساتھ مل کر مہم کا آغاز کیا۔ عثمان بے نے 2 ریاستوں کے درمیان پسنے کی بجائے آزادانہ طور پر آگے بڑھنے کو ترجیح دی، مگر ایک جانب الخانی بغاوتوں کا شکار تھے تو دوسری جانب سلجوقی ریاست اپنے آخری دن گن رہی تھی۔ ایسے میں عثمان بے نے عوامی رائے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی شاندار فتوحات کے پیش نظر 1299 کے بعد نئی خود مختار ترک ریاست کا اعلان کچھ اس انداز سے کیا کہ ان کے نام کا خطبہ درسن فقی نے جاری کیا، اور پھر ان کے نام کے سکے بھی جاری کیے گئے۔
اب عثمان بے ایک مشکل دور سے گزرنے کے بعد آخر کار ایک شاندار ریاست کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔